سال 1985 تھا۔ سمندر کے کنارے ایک آدمی ہے۔ وہ لائٹ ہاؤس میں اپنے روزمرہ کے معمولات کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ وہ سمندر سے آنے والی ایک لڑکی کو بچاتا ہے جو کہ اٹلانٹس کی شہزادی ہے۔ بنیادی طور پر اٹلانٹس پانی کے نیچے ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں سے یہ لڑکی آئی ہے۔ وہ ایک ساتھ کافی وقت گزارتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام آرتر ہے۔ وہ تمام سمندری مخلوقات سے بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ تمام سمندری مخلوقات سے بات کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلانٹین کے فوج ان کے گھر آتے ہیں۔ ان کا مقصد اپنی شہزادی کو واپس اٹلانٹس لے جانا ہے کیونکہ اس پر حملہ کرتے ہیں، اس لیے اسے مجبوراً اپنے خاندان اور بیٹوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ سپاہی انہیں مار سکتے تھے اگر وہ ایسا نہ کرتی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ فوجیوں کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ شہزادی اپنے ایک خاص مشیر پر بھروسہ کرتی ہے، لہٰذا وہ اسے آرتر کو ایک ہنرمند جنگجو کے طور پر تربیت دینے کو کہتی ہے تاکہ وہ ہماری فوج لڑنے کا ہنر سیکھ سکے۔ آرتر اب بڑا ہو گیا، اسے اٹلانٹس واپس آنے کی دعوت دی گئی۔ تم پہلے بیٹے ہو اور تم وہاں بادشاہ بن سکتے ہو، لیکن آرتر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی ماں کو صرف اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ اس نے ایک انسان سے محبت کی اور اس سے شادی کی، اور میں ان سے پیدا ہونے والا نسل کا بیٹا ہوں۔ یہ وجہ میرے لیے بیکار ہے۔ میں اٹلانٹس میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ قزاق ایک روسی ابدوز کے لوٹ رہے ہیں اور آرتر نے انہیں یہاں بچایا۔ لڑائی کے دوران قزاقوں کا لیڈر آرتر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس لیڈر کا بیٹا ڈیوڈ بھی وہاں موجود ہے۔ جب ڈیوڈ دیکھتا ہے کہ آرتر یعنی ایکوا-مین نے اپنے باپ کو مار ڈالا تو اس سے بدلہ لینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب ہم ایک اور مرکزی کردار کو دیکھتے ہیں جس کا نام اورم ہے۔ وہ اٹلانٹس کا بادشاہ بننے جا رہا ہے۔ وہ آرتر کا سوتیلا بھائی بھی ہے جو پانی کے اندر رہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اٹلانٹس میں رہتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اختلاف کرتا ہوں کہ اورم پانی کے اندر رہتا ہے اور آرتر زمین پر رہتا ہے۔ اورم مختلف بادشاہوں سے ملتا ہے جو اٹلانٹس کے قریب مختلف شہروں میں پانی کے اندر رہتے ہیں۔ اورم ایک بادشاہ سے کہتا ہے کہ ہمیں اوپری سطح زمین پر حملہ کرنے چاہیے کیونکہ وہ ہمارے سمندر کو آلودہ کر رہے ہیں اور آلودگی پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ بادشاہ زمین کے مسکینوں پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر مزید 4 بادشاہ اورم کی حمایت کرتے ہیں تو وہ اوشین ماسٹر کا حقدار ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کمانڈر بن جائے گا اور اس کے فیصلے قبول کیے جائیں گے۔ جب وہ بات کر رہے تھے، ایک روسی ابدوز آ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ یہاں اورم اس بادشاہ کو بچاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بادشاہ اورم کی حمایت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس بادشاہ کی میرا نام کی ایک بیٹی ہے جس کی شادی اورم سے طے ہوئی ہے، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے پاس فرار ہونے کا ایک ہی راستہ ہے جو ہے آرتر۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر آرتر یہاں آتا ہے تو اورم بادشاہ نہیں بنے گا۔ اس نے اوپری سطح زمین کا سفر کیا اور آرتر سے ملاقات کی اور اس کی مدد طلب کی اور مطالبہ کرتی ہے کہ وہ پانی میں واپس آ جائے۔ اور تم سب سے بڑے بھائی ہو، تمہیں بادشاہ بننے کا حق ملتا ہے، لیکن آرتر انکار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد میرا نے اس کا اعتماد جیت لیا کیونکہ اورم سمندر کی ایک بڑی لہر بھیجتا ہے اور یہاں میرا آرتر کے باپ کو بچاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ میرا پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ پانی میں آتا ہے۔ یہاں آرتر اپنے استاد سے ملتا ہے جس نے اسے لڑنے کے ہنر سکھائے ہیں۔ وہ سپاہی تھا جس پر اس کی ماں سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ہمیں تمہیں ٹرائڈنٹ تلاش کرنا ہے، اس میں بہت طاقت ہے اور جادو ہے، اور اگر کسی کو یہ مل گیا تو وہ اس سے پوچھے بغیر بادشاہ بن جائے گا کیونکہ اس ترشول کے بغیر اورم آپ کو کبھی بادشاہ نہیں بننے دے گا۔ وہ بہت طاقتور ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اسے شکست دینے کے بعد دعویٰ کریں تو وہ آپ کو کبھی جیتنے نہیں دے گا۔ جب وہ بات کر رہے تھے، اورم کے سپاہیوں کے سپاہی یہاں آتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں اور آرتر پکڑا جاتا ہے۔ آرتر کو زنجیروں میں قید اورم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اورم اس بات پر الزام لگاتا ہے کہ تم میری ماں کی موت کی وجہ ہو اور تم ہی وجہ ہو کہ ملکہ پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اورم اس کا بھائی ہے اور آرتر سے کہتا ہے کہ میں دے رہا ہوں آپ کو ایک موقع، اس علاقے کو اچھے کے لیے چھوڑ دے اور کبھی پانی میں واپس نہ آنا۔ لیکن آرتر غصے میں اسے لڑنے کا چیلنج کرتا ہے۔ وہ دونوں یہاں لڑائی میں پڑ جاتے ہیں۔ اورم کے جیتنے کا زیادہ امکان ہے کیونکہ وہ بھی رہائش گاہ میں ہے۔ اورم کو پانی میں شکست دینا آرتر کے لیے نگلنے کے لیے ایک مشکل گولی ہے۔ لڑائی جاری ہے اور آرتر مرنے ہی والا ہے جب میرا وہاں آتی ہے اور آرتر کو بچاتی ہے۔ ٹرائڈنٹ تلاش کرنے جس کی وہ تلاش کر رہی ہے، وہ سہارا صحرا میں جاتے ہیں۔
صحرائے سہارا وہ جگہ تھی جہاں ٹرائیڈنگ بنایا گیا تھا۔ انہیں وہاں ایک ہولوگراف پیغام ملتا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہیں اٹلی جانا ہے، اور وہاں انہیں کوآرڈینیٹ ملیں گے جو ٹرائیڈنگ کا مقام بتائے گے۔ ترشول بنیادی طور پر ایک نیچے کی طرح ہے جس میں بہت ساری جادوئی طاقتیں ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اورم ڈیوڈ سے ملتا ہے۔ ڈیوڈ وہ لڑکا ہے جو اس مرد سمندر ڈاکو کا بیٹا تھا۔ وہ ایکوامین سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہاں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روسی افزود جس نے پانی کے بادشاہ پر حملہ کیا ان کی باہمی سازش کا نتیجہ تھا۔ یہ اورم کا منصوبہ تھا کہ ڈیوڈ بادشاہ پر حملہ کرے گا اور اسے بچائے گا، اور کنگ ہمدردی کی بنا پر اس کا ساتھ دے گا۔ اورم نے ڈیوڈ کو جدید ترین اٹلانٹین بیٹل سوٹ دیا ہے جو کہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جسے صرف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آبی باشندے ڈیوڈ اس ٹیکنالوجی کو آزماتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اب وہ آرتھر کو مار کر بدلہ لے سکتا ہے۔ وہاں اورم کنگڈم آف فشر مین کے ایک اور بادشاہ کو مار ڈالتا ہے اور اورم کے ساتھ دینے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ کنگڈم آف فشر مین کا بادشاہ مر چکا ہے، اس لیے وہ ملکہ اور شہزادی کو لڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگلی لائنوں پر وہ ان سے فوج جمع کرنے کو کہتا ہے۔ ہم یہاں ڈیوڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنے لیے ایک جدید ٹیکنالوجی کے سوٹ کو سپر ہیرو سوٹ تبدیل کرتا ہے۔ اس نے اسے بلیک مانٹا کا نام دیا۔ یہ سوٹ پہن کر وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر اور میرا ان نکات کو تلاش کرنے کے لیے اٹلی میں ہے۔ جب وہ ڈیوڈ وہاں حملہ کرتا ہے، ڈیوڈ، بلیک مانٹا اور آرتھر وہاں شدید لڑائی میں پڑ جاتے ہیں۔ آخر کار آرتھر نے ڈیوڈ کو پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا۔ لڑائی کے دوران آرتھر زخمی ہو گیا۔ میرا اس کے زخموں کا علاج کرتی ہے اور اسے ہمت دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں مہربان بننا ہے اور تم اتنے نازک نہیں ہو سکتے۔ آپ کو بادشاہ کی طرح جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وہ ٹرائیڈن کی تلاش میں نکلے۔ سفر کے دوران انہیں کئی رکشسوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں شکست دے کر وہ زمین کے سطح تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ زمین کا مرکز ہے۔ وہ دونوں وہاں پہلی بار اپنی ماں کو دیکھتے ہیں جو ملکہ اٹلانا تھی جنہوں نے اس خندق میں آ کر خود کو قربان کر دیا ہے۔ اس خندق میں آنا موت کے برابر ہے، لیکن ملکہ اٹلا بغیر کسی نقصان کے وہاں بچ گئی اور وہ یہاں کافی عرصے سے زندہ تھی۔ اور میرا بھی وہاں ہے اور وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی منظر ہے۔ اب وہ ٹرائیڈن کے بہت قریب ہے لیکن آرتھر اکیلا ہی جا سکتا ہے۔ میرا یا اس کی ماں اس کے ساتھ ٹیگ نہیں کر سکتے۔ آرتھر ٹرائیڈن کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اسے یہ قدیم ترشول مل جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے لیوتین اس پر حملہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ اس ٹرائیڈن کا نگران ہے۔ لیوتین ڈریگن اور سام کے مرکب کی طرح لگتا ہے اور بہت بڑا۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے وہ اس لائق نہیں تھا اور میں ان سب کو مار ڈالا۔ جیسا کہ ہمیں شروع سے معلوم ہوا، آرتھر سمندری مخلوق سے بات کر سکتا ہے تو اس سے بات کرتا ہے۔ اور سام ڈریگن نما مخلوق اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں سن سکتا۔ آرتھر اسے اپنی قیمت بتاتا ہے اور اسے ٹرائیڈن کا مستحق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں اس قابل ہوں، مجھے 7 سمندروں پر حکمرانی کرنی چاہیے۔ آخر کار لیوتین اتفاق کرتا ہے اور آرتھر کو وہ ٹرائیڈن ملتا ہے۔ حاصل کرنے کے بعد آرتھر کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس کا لباس بدل جاتا ہے۔ سمندر کی تمام ریاستیں اورم کی حمایت کر رہی ہیں، اس لیے اورم خود کو اوشین ماسٹر کا حقدار ٹھہراتا ہے، جس کا مطلب ہے اس کے فیصلوں پر عمل کیا جائے گا۔ وہاں اورم کے حامیوں کو معلوم ہوا کہ آرتھر نے ٹرائیڈن حاصل کر لیا ہے۔ ٹرائیڈن کا حامل اصول کے مطابق حقیقی بادشاہ اوشین ماسٹر ہوگا، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ سب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ٹرائیڈن آرتھر کے ساتھ ہے، لیکن اورم غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹرائیڈن کے حصول سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بہادر اور زیادہ ہنرمند ہے وہ اوشین ماسٹر ہوگا جو تمام ریاستوں کی صدر کرے گا۔ اورم اور آرتھر ایک بار پھر افزود ہو کر لڑتے ہیں۔ اس لڑائی میں آرتھر اور اورم کی نفی کرتا ہے، لیکن یہ اس کے بجائے اسے نہیں مارتا، اسے برقرار رکھنے کا رجحان رکھتا ہے۔ ملکہ اٹلانا سے اپنے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ آرتھر نے اپنی ماں کو بچایا تو وہ اپنی قسمت کو قبول کرتا ہے اور اپنی شکست تسلیم کر کے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتا ہے۔ اٹلانٹس کے سپاہی اسے پکڑ کر لے گئے۔ فلم یہاں آ کر ختم ہوتی ہے۔